السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ناظرین گرامی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ دیتے رہے ہیں کہ بجٹ 2024-25 میں تنخواہ دار طبقہ اور پینشنرز پر مزید ٹیکس لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور مختلف تجاویز اس سلسلے میں زیر غور ہیں۔ تاہم ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے تنخواہ دار طبقہ اور پینشنر پر مزید ٹیکس کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی وزارت خزانہ کو IMF کے پاس جانے اور مطالبہ واپس لینے کی درخواست کرنے کی ہدایت ہے۔ IMF کی تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار کی تفریق ختم کرنے کی تجویز ہے۔ IMF نے تنخواہ دار افراد کے لیے انکم ٹیکس کی چھوٹ کی حد میں مزید نرمی سے انکار کر دیا ہے، تاہم حکومت نے پینشنر پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس حق میں نہیں ہیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے تنخواہ دار افراد کے لیے انکم ٹیکس کی شرح میں اضافے کے لیے بجٹ تجویز کی منظوری مؤخر کر دی، جس سے IMF کی عائد کردہ متنازع شرط رکنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ نئے بجٹ کے لیے ٹیکس تجاویز کے متعلق گزشتہ اجلاس میں وزیر اعظم نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانے کی شرط کی توثیق نہیں کی۔ اس سے پہلے یہ تجاویز زیر گردش تھیں کہ تنخواہ دار اور پینشنرز پر ٹیکس مزید لگایا جائے گا، بلکہ وزارت خزانہ کو IMF کے پاس واپس جانے اور ان سے تجویز واپس لینے کی درخواست کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ بینک ڈپازٹرز، کنٹریکٹرز اور درآمدی ٹیکسوں کے بعد چوتھا سب سے ٹیکس دینے والا طبقہ ہے۔ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ 300 ارب روپے ٹیکس ادا کرتا ہے، جبکہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز صرف 70 ارب روپے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ بینک ڈپازٹرز، کنٹریکٹرز اور درآمدی ٹیکسوں کے بعد چوتھا سب سے ٹیکس دینے والا طبقہ ہے۔ مہنگائی کے مسلسل ڈبل ڈیجٹ میں ہونے کے باعث ان کی قوت خرید تیزی سے سکڑتی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود IMF تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار کاروباری افراد سے آئندہ مالی سال میں مزید 600 ارب روپے سالانہ وصول کرنا چاہتا ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران تنخواہ دار افراد نے 216 روپے ٹیکس ادا کیا ہے۔ 8 ماہ کے دوران تنخواہ دار طبقے سے 216 ارب روپے ٹیکس وصول کیا گیا ہے۔ حکومت کا آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکس وصولی کا ہدف 12.9 ٹریلین روپیز ہے، جو رواں مالی سال کے ہدف سے 40% یا 3.6 ٹریلین روپیز زیادہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF نے افراد کے لیے ٹیکس کی شرح کو معقول بنانے کے لیے تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار کی تفریق کو ختم کرنے اور سلیب کی تعداد کو 4 سے کم کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس نے زیادہ شرح والے سلیب کے لیے آمدنی کی حد کم کرنے کو بھی کہا ہے۔ اگر IMF کی شرط کو تسلیم کر لیا جائے اور حکومت تنخواہ دار افراد کی سب سے زیادہ قابل ٹیکس آمدنی کی حد کو کم کر کے تنخواہ دار کاروباری افراد پر ایک ہی آمدنی کی حد پر ٹیکس لگانا شروع کر دے تو 35% کی سب سے زیادہ ٹیکس کی شرح 3,33,00,000 روپے سے زائد کی ماہانہ آمدن پر لاگو ہوگی۔ اس وقت کاروباری افراد سے 3,33,00,000 روپے ماہانہ آمدن پر 35% کی شرح پر ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، یعنی کہ 3 لاکھ سے لے کر 33 لاکھ ماہانہ آمدن پر، جبکہ تنخواہ دار افراد کی سب سے زیادہ ٹیکس کی شرح 5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ سے زائد پر شروع ہوتی ہے۔ کاروباری افراد کی 3 لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور تنخواہ دار طبقے کی سب سے زیادہ جو ٹیکس کی شرح ہے وہ 5 لاکھ روپے ماہانہ سے شروع ہوتی ہے۔ تنخواہ دار افراد کی 5 ٹیکس بریکٹس ہیں، جن کی شرح 2.5%، 12.5%، 22.5%، 27.5% اور 35% ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس بریکٹ وہ ہے جس کی سالانہ آمدنی 60 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ 5 لاکھ روپے ماہانہ ہو گیا۔ IMF نے انکم ٹیکس چھوٹ کی حد میں مزید نرمی کرنے کی بجائے اسے 50,000 روپے کی موجودہ شرح پر برقرار رکھنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ 51,000 روپے سے 1 لاکھ روپے ماہانہ تک کمانے والے نچلے درمیانی آمدنی والے طبقوں پر منفی اثر پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں 50,000 سے لے کر 1 لاکھ کے درمیان میں جو افراد تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ مڈل مین ہیں۔ ان پر زیادہ ٹیکس لگانے سے ان کی آمدنی میں منفی اثر پڑے گا اور ان کی قوت خرید جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی۔ قوت خرید میں مہنگائی کی وجہ سے نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ IMF کے مطابق ٹیکس چھوٹ کی 6 لاکھ روپے سالانہ شرح تقریباً
$2160 के बराबर है, जो इलाकाई औसत के करीब है। इसके अलावा सेल्स टैक्स 18% करने से शहरियों को महंगाई की एक और लहर बर्दाश्त करना होगी, यानी कि सेल्स टैक्स भी 18% कर रहे हैं। IMF ने तमाम इनकम टैक्स क्रेडिट्स और अलाउंसेस ख़ास तौर पर असाज़ा और मुहक्किकीन को दस्तयाब क्रेडिट्स और अलाउंस वापस लेने को कहा है। ये तालीमी अखराजात अलाउंस और वर्कर्स वेलफेयर फंड से मुतअल्लिका टैक्स क्रेडिट को ख़त्म करना चाहता है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने पेंशनर पर टैक्स लगाने का भी अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया है। ये भी न्यूज़ ज़ेर गर्दिश थी कि पेंशनर पर 1 से 5% टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, लेकिन अभी तक पेंशनर पर टैक्स लगाने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। सरकारी सतह पर पेंशन पर टैक्स लगाने के हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन पेंशन की हद पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पेंशनर पर टैक्स लगाने के हक़ में नहीं थे। वज़ीर-ए-आज़म भी इस हक़ में नहीं आए कि पेंशनर पर टैक्स लगाया जा सके। तो ये वज़ीर-ए-आज़म ने एक बहुत बड़ा अच्छा ऐलान किया है कि तनख्वाहदार तबका और पेंशनर पर मज़ीद टैक्स मौखर करने और वजारत ख़ज़ाना को IMF के पास जाने की हिदायत की है। तो ये सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर के लिए एक अच्छी खबर है। उम्मीद यही है कि ये टैक्स इन तबका पर नहीं लगेगा और हुकूमत सरकारी मुलाज़मीन और बुज़ुर्ग पेंशनर को मज़ीद रिलीफ़ देकर 20 से 25% तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफ़ा करेगी। ये वो तफसीलात थी जो आपके साथ हमने शेयर की हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।